آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند کا ہاتھ آپ سب پر بڑھا رہے۔ عزیزو، میں خداوند کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر مجھے یہ فضل بخشا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس میڈیا پر خداوند کے کلام کی منادی کر سکوں اور خداوند کے گہرے بھیتوں پر ہم بات کر سکیں۔ میرے عزیزو، میں جانتا ہوں کہ خداوند نے مجھے اپنے ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے، اور آپ سب بڑی روح کی معمولی کے ساتھ میرے ساتھ جڑتے ہیں خداوند کے کلام کو سننے کے لیے۔ اور آج کا کلام ٹیچنگ بھی ہے، پریچنگ بھی ہے، اور ایک بہت اہم پیغام ہے جو ہم شاید کسی وجہ سے اس طرف سے غافل ہوئے ہیں، یا ہماری توجہ نہیں ہے، یا ہماری توجہ اس طرف مرکوز کروائی نہیں جا رہی۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آج یہ جو پوسٹر تیار کیا گیا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرمن کی سیریز ہے۔ ہم اس کو 3 حصوں میں لے کے جائیں گے۔ پہلا حصہ آج، جو کہ ریپچر کے بارے میں آپ کے ساتھ آج بات ہوگی خداوند کے کلام میں سے، اور یہ بہت بڑے ٹاپکس ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت عرصے سے اس کو ابزرو کیا ہے۔ اب میں یعنی کہ میرا اپنا یہ انالیسس کہ چرچز میں خادم جتنے بھی ہیں یا بہت سے لوگ ان ٹاپکس پر بات نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے ریپچر پر، خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سرمن کی سیریز ہیں، اور چرچز میں کہ اب ہم بالکل اینڈ ٹائم پر آ کر کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں، بالکل آخری وقتوں میں ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں، بہت تیزی سے چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے لوگ شفا اور برکت کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں۔ ضروری ہے، شفا بھی ضروری ہے، برکت بھی ضروری ہے۔ خداوند نے شفا کا بھی وعدہ کیا ہے، برکت کا بھی وعدہ کیا ہے، اور خداوند اپنے الہی منصوبے کے تحت خداوند ہمیں برکت بھی بخشے گا اور شفا بھی دے گا۔ ہم معجزات کے خدا کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم لوگ ابھی تک عبادات کو صرف اور صرف برکت اور شفا کے طور پر ہی کرواتے آ رہے ہیں، کرتے ہیں، اور ہمارے پاس شاید تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا معافی ہے یا پھر چندہ ادائیگی کی ہدیہ ہے۔ ہمیں اب ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے۔ میرا ایک موازنہ ہے، بڑی خاص اور سخت بات یہاں پہ کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے جب ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ خادم حضرات اینڈ ٹائمز کے بارے میں یا تو بتاتے ہیں اور پوری بات نہیں بتاتے، یا پھر اس پر بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ میری ریسرچ ہے کہ ان کو منع کیا جاتا ہے کہ کلیسیا گھبرا جائے گی، کلیسیا پریشان ہو جائے گی، اس لیے کلیسیا کو بہت گہری اور خاص باتیں کلام کی نہ بتائی جائیں۔ یہ میری اپنی ریسرچ ہے،
اور خادم حضرات بھی، پادری حضرات بھی اس بات کو نہیں کرتے کیونکہ وہ پیڈ پاسٹرز ہوتے ہیں، ان کو سیلری مل رہی ہوتی ہے، وہ اس لیے جو کچھ ان کو اوپر سے کہا جا رہا ہوتا ہے وہ ہی آگے بات کر دیتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے میں پیڈ پاسٹر نہیں ہوں، مجھے کوئی سیلری پے نہیں کرتا، میں اس لیے کھل کے کلام کے بارے میں بات کر سکتا ہوں اور کرنا جانتا ہوں۔ آج کا یہ ایک لمبا ایک جو تعارف ہو گیا، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو ذرا کھول لیں تاکہ خدا کے کلام کو ہم بہتر طور سے سیکھ سکیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم پہلا آیت سے شروع کریں گے۔ ہر شخص، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 14 آیت میں، ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہم شفا، برکت اور سے آگے کی آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی خواہشوں میں کھنچ رہے ہیں، تو اس لیے شاید ہمیں شفا اور برکت، ہم وہ برکت نہیں لے پا رہے جس کا وعدہ خدا نے ہم سے کیا ہوا ہے، اور ہم اپنی نفسانی خواہشوں میں ہی پھنس کر آزمائے جا رہے ہیں، اور ہم ایک الو کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ پر گھوم رہے ہیں، شفا، برکت اور بس انہی چیزوں میں۔ تو یہ آیت کا حوالہ آپ کو آج اس لیے دیا تاکہ ہم جو آج کا ٹاپک ہے اس کو بہتر طور سے سمجھ سکے کہ شفا اور برکت سے آگے۔ تو آگے ہم نے جو سیکھنا ہے اس پر میں آج آپ سے بات کروں گا۔ تو ہر شخص اپنے آپ کو پہلے چیک کر لے کہ اگر وہ ابھی تک شفا اور برکت سے محروم ہے تو کیا وہ اپنی خواہشات میں پھنسا ہوا ہے اور آزمایا جا رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو اپنی دعا کا لیول اپ کرنے کی ضرورت ہے، تب شفا اور برکت ملتی چلی جائیں گی۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے جو کہ ریپچر کے بارے میں ہے، اور گلتیوں کی کتاب اس کا 5 باب اور 21 اور 22 آیت کے مطابق کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبت اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ آمین۔ ہمیں اب ہم اپنے اور ٹاپک کو کلیئر کر رہے ہیں ان آیتوں سے کہ جسمانی خواہشوں، اگر ہم گلتیوں 5 باب اور اس کی 19 آیت سے پڑھیں تو ہمیں اور زیادہ کلیئر ہوگا کہ ہم کن چیزوں میں کھنچ رہے ہیں، ہم کن چیزوں میں پھنس رہے ہیں، اور ہمیں کن چیزوں سے باہر آنا۔ تو ضرور آپ اپنی تربیت کے لیے، اپنی نالج کے لیے ضرور آپ گلتیوں 5 باب 19 آیت سے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ میرے عزیزو، ہم 25 آیت کو دیکھیں گے کہ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ تو روح میں ہمیں چلنے کی بڑی خاص ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم یقیناً روح میں ہیں۔ جتنے ہم ایماندار ہیں، جن کو معافی مل چکی ہوئی ہے، جو توبہ کر چکے ہوئے ہیں، جو پانی کا بپتسمہ لے چکے ہوئے ہیں، وہ روح میں ہیں، اور جو باقی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روح میں آئیں۔ جسم میں تو ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، روح میں رہ کر ہمیں بہت سے کاموں کو سر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو،
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں روح میں رہتے ہوئے کن چیزوں کو سیکھنا ہے۔ ہم روحانی ہیں، ہم روح میں ہیں، تو ہمیں روح میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو اب سیکھنے کی ضرورت ہے جن سے شاید ہم پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم گمراہی کی تعلیم سے باہر نکلیں، ہم گمراہ ہونے سے باز آئیں۔ پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، ریپچر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اور اس کے لیے تعلیم چرچز میں، روحانی گیدرنگز میں نہیں دی جا رہی، اور جب اس ٹاپک پر بات ہوتی ہے تو اکثر خادم حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دور سے نہیں گزریں گے، جب یہ دور آئے گا تو ہم اس سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ ہم تو خدا کی محبوب قوم ہیں، ہم یسوع کو ماننے والے ہیں، ہم خداوند کے لاڈلے ہیں، ہم پیارے ہیں، اور بہت سی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس تعلیم کو ان باتوں سے کہہ کے ختم کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ بہت ایک دکھ والا ٹائم ہے، بہت سخت ٹائم ہوگا، بہت اذیت والے ٹائم سے گزر کر پھر ہمیں ایک امن والے دور میں جانا ہے۔ تو ریپچر جو ہے یہ اٹھائے جانے کی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا تو آپ اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ وقت اس وقت آئے گا جب آپ سختی میں سے گزر چکے ہوئے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ مسیحی قوم کو سختی میں سے گزرنا پڑے گا، مسیحی ایمانداروں کو سختی میں سے گزرنا پڑے گا۔ میں نے جو پہلے بات کی تھی وہ اسی لیے بات کی تھی، پیڈ پاسٹرز ہیں، ان کو منع کیا جاتا ہے، یہ میری اپنی ریسرچ ہے اس چیز پر، بہت سے لوگ اتفاق بھی کریں گے، اور اگر نہ بھی کریں تو میں کلام کو دلیری سے پیش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور اس لیے میں بڑی دلیری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ روکا جاتا ہے اس تعلیم سے، اس تعلیم کو نہیں دے دیا، کلیسیا میں اس تعلیم پر بات نہیں کرنے دیتے تھے، اور کلیسیا کو جھوٹی تسلی دی جاتی ہے، کلیسیا کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو، مسیحی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ ہاں ہم تو دکھوں میں سے نہیں گزریں گے، ہمیں یسوع آئے گا، وہ لے جائے گا، اور وہ تیسری آمد بنائے بیٹھے ہیں۔ وہ دوسری آمد کو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ چور کی مانند آئے گا اور وہ لے جائے گا، اور چور کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ ساری آیتیں ہم سب جانتے ہیں، مگر آج ہمیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ ریپچر کا وقت بالکل نزدیک ہے، اور اذیتوں کا وقت بھی نزدیک ہے۔ ہمیں اپنے ایمان میں پختہ ہونے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرے کہ ہاں ہم جو مسیحی ایماندار لوگ ہیں ہمیں اذیتوں اور تکلیفوں سے نہیں گزرنا پڑے گا، تو آپ ضرور ان کے ساتھ ان آیات کو شیئر کریں اور گمراہی میں سے باز آئیں اور باہر نکلیں، اور نہ خود گمراہ ہوں اور نہ کسی دوسرے کو گمراہ ہونے دیں۔ میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے متی 24 باب اور اس کی 43 آیت میں سے، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کو کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ یہ اس تعلق سے بات ہے جس کے بارے میں آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یسوع مسیح نے کب آنا ہے اور اذیتوں کا وقت کون سا ہے، تو پھر ہم ہر وقت الرٹ رہیں گے، مگر جب ہم اس بات کو جانتے ہی نہیں، ہم اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ اذیتوں کا وقت کون سا ہے، یسوع کے وقت
वक्त आने का कौन सा है, तो हमें फिर हर वक्त अपने आप को अलर्ट मोड पे रखने की ज़रूरत है। हमें उन लोगों को डिस्करेज करने की ज़रूरत है जो ये कहते हैं कि हमें मसीहों को गुमराही से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं भी आपके सामने और कुछ बातें रखता हूँ जिसमें बड़ी ख़ास चीज़ों का जिक्र है। तो मैं वक्त थोड़ा होने के ताल्लुक से भी देखना पड़ता है। सिर्फ ये अलार्मिंग मैसेजेस हैं ताकि हम अपने आप को गुमराही की तालीम से बचा लें। बहुत से लोग, बहुत से चर्चेज इस बात के लिए अब सरगर्म हैं। मगरिब ममालिक में तो बहुत कुछ ये हो रहा है कि हाँ हाँ हम पर बुरा वक्त नहीं आएगा, हम बहुत आराम से पीसफुल ही रैप्चर के ज़रिए उठा लिए जाएंगे, उसके बाद जो कुछ भी होना होगा हो जाएगा। तो जब हम वक्तों और हालात को तयन नहीं कर सकते तो फिर हमें गुमराही की तालीम से बचना है। मेरे मेरे अजीज़ों, हम मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 32 आयत को देखते हैं। और फौरन उन दिनों के बाद, उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। आमीन। मेरे अजीजों, ये मत्ती की इंजील यीशु मसीह के बयानात हैं, ये यीशु मसीह की तालीम है। अगर हमने मुसीबत के दौर से गुजरना ही नहीं है तो फिर यीशु मसीह ये तालीम ही ना देता। अब हम और क्लियर होते जा रहे हैं जिस गुमराही की तालीम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोई आपसे कहे कि जी हम उन दिनों में से नहीं गुजरेंगे, तो कहेंगे फिर यीशु ने किस बात के लिए हमें अलर्ट किया है, यीशु ने हमें किस बात के लिए रोका है, किस बात के लिए आगाह किया है। इसका मतलब ये है कि एक मुसीबत का दौर आएगा, मुसीबत के दौर के बाद, फौरन बाद, उन दिनों में। ये चीज़ें हम आंखों से देखें या ना देखें, हमें खुद और अपने प्यारों को इस बात की अब तालीम देने की, चर्चा करने की ज़रूरत है कि हम इन सारी आजमाइशों से गुजरने वाले हैं। और जो लोग आपको गुमराह करते हैं वो दरअसल एक खास एजेंडे पे काम हो रहा है, जो कि 666 का एजेंडा है, ताकि आपको अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाए और जिन चीज़ों से हमारी आजमाइश होनी है उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ही ना लाया जाए, ताकि जब ये वक्त आए तो आप आराम से गुमराह हो जाएं और ज़िंदगी के ताज से महरूम हों। मसीह में मेरे अजीज़ों, हम एक और हवाला देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 31 आयत में ही यूँ लिखा है, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपने बरगज़ीदों को, अब बरगज़ीदा होने की शराइत है। नरसिंगे की आवाज़ का जिक्र अभी हम मत्ती की इंजील में सीख रहे हैं। मुकाशवा की इंजील में से हम हवाले जात आज देखेंगे। थोड़ा सा आपका वक्त दूंगा, मगर हमें इन चीज़ों को आज सीखना ज़रूरी है। फिर जो उस सारी आजमाइश में से निकल चुके हुए होंगे, यहाँ पे वो जमा करने की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है उसकी कि जिसके लिए आज हम रैप्चर की बात कर रहे हैं। ये जो आयत हम देख रहे हैं, ये सब आजमाइशें, मुसीबतें में से निकलने के बाद ये रैप्चर स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पर जमा करने की बात हो रही है, ये रैप्चर की बात हो रही है। हम गुमराही की तालीम से बचें।
یسوع ہمیں الرٹ کر رہا ہے کہ ہمیں مصیبت کے وقت میں سے گزرنا ہے، پھر ہم زندگی کے تاج کے وارث ہو سکیں گے۔ اگر ہمیں مصیبت میں سے گزرنا ہی نہیں ہے تو پھر کلام مقدس میں ایسا کیوں لکھا کہ جو غالب آئے وہ زندگی کا تاج لیں گے؟ یہ گمراہی کی تعلیم بڑے زور اور شور سے پھیلائی جا رہی ہے کہ ہمیں مصیبت میں سے نہیں گزرنا، ہمیں ویسے ہی خدا آسمان پہ لے جائے گا ریپچر کے ذریعے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ مگر اس سے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ ان دنوں کے بعد پھر ترتیب سے آیات آ رہی ہیں، ایک ہی حوالے میں ہر چیز آ رہی ہے، پھر جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر وہ وقت ہے ریپچر کا۔ مسیح میں میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے متی 28 باب اس کی 20 آیت میں، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ پریز گاڈ۔ اب ہم نے اس 24 باب کو اور 5 باب کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ اب ہمیں جب یسوع نے ایک تعلیم دی ہے تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس تعلیم کو لوگوں تک پھیلانا ہے، پہنچانا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ ڈرے نہیں، غالب آنے کی روح خداوند نے دی ہے، جو غالب آئے گا وہی زندگی کا تاج لے گا۔ میں پھر یہاں پر ایک بات دہراؤں گا کہ اس لیے چرچز میں، اس لیے بہت سے کلام سنانے والے اس بات کا چرچا نہیں کرتے کہ لوگ گھبرا جائیں گے، لوگ ڈر جائیں گے، کلام کے اندر گہرائی میں نہیں جاتے، وہ سطحی باتیں کر کے اور بس ہم ہالےلویا کا نعرہ لگا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمیں سطح میں گھسنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج تیار نہیں ہوں گے آنے والے وقت کے لیے تو ضرور گھبرا جائیں گے، اس وقت ضرور آزمائش میں پڑ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ آج ہم تیار ہوں گے تو ہم آزمائش میں پڑ کر غالب آئیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو، آپ اس تعلیم کو آج جو آپ لے رہے ہیں خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی اس بارے میں الرٹ کریں، اور اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم بہت سکون سے آسمان پہ چلے جائیں گے کیونکہ ہم یسوع کے خون خریدے ہیں، ہمارے لیے یسوع نے جان دے دی، ٹھیک ہے، ہمارے لیے یسوع نے جان دی ہے، آج اس لیے ہم آزاد ہیں، نجات یافتہ ہیں، بپتسمہ لیا ہے، توبہ کیے ہے، چندہ، ہدیہ، یکی سب کچھ دیتے ہیں، مگر ہم اس وقت حقیقی زندگی کے وارث ہوں گے جب ہم ان آزمائشوں پر غالب آئیں گے، اور اس کی تعلیم ہم نے آج کلام سے لی ہے اور لینی ہے۔ ڈیٹیل بات کرنے کے لیے، اس پر ڈیٹیل سیکھنے کے لیے آپ پرسنل بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ویڈیو پیغامات کو بھی سن سکتے ہیں، آج آپ یہاں پر بھی سیکھ رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے وقت کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ ضرور اپنی رہنمائی کے لیے یہ جو حوالے جات میں نے آپ کو یہاں پر کوٹ کیے ہیں، آپ ان کو پڑھیں، کیونکہ اگر ہم ان آیات کو نہیں پڑھتے تو ہماری تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے۔ میں آپ کو حوالے بتاتا ہوں، آپ کو ضرور ویڈیو کے ٹائم پر بھی مل جائیں گے، آپ ان کو یہاں پر بھی پڑھیں۔ اگر ہم سارے حوالوں کو یہاں پر پڑھنا شروع کریں تو ہمیں بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ لوکا میں آپ کے لیے حوالوں کی ترتیب بتا دیتا ہوں تاکہ ہم اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے
हवालों को पढ़ना अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा बनाएं, ताकि हम इन सारी चीज़ों को अपेंड ऑन भी करें, ताकि जब हम इस चीज़ पर बात करें तो हमें पता हो कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या क्या चीज़ सिखा रहा है। पास्टर जमील, भाई जमील, जो मुझे जैसे भी पुकारते हैं लोग, अपनी उनकी मोहब्बत है कि जो बात बता रहे हैं वो कलाम से वाज़िया तौर पर नज़र भी आनी चाहिए। मैं आपके लिए हवाला जात यहाँ पर पढ़ देता हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा याद दहानी भी रहे। लूका 9 बाब उसका 24 आयत, पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत, यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 2 से 3 वर्ष, और उसके बाद हम मुकाशवा में से देखेंगे मुकाशवा 12 बाब उसकी 6 आयत, मुकाशवा 7 बाब 3 से 11 आयत, मुकाशवा 13 बाब उसका 10 आयत, मुकाशवा 2 बाब उसका 10 आयत, मुकाशवा 4 बाब उसकी 1 आयत, मुकाशवा 12 बाब और 6 आयत जो है, इस पर आज हम इस कलाम को हासिल कलाम देखेंगे इसमें से, ताकि हम अपने ईमान की तकवीयत में मजबूत रहें। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। मसीह में अज़ीज़ हो, मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदावन की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उनकी परवरिश की जाए। हालेलुया। बहुत बहुत बड़ा कलाम, बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी चीज, जिसके लिए हमें इस आयत में बताया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर आज बताता हूँ कि अक्सर और बेशतर होता ये है कि जब हम कलाम में से इन चीज़ों को नहीं समझते, नहीं सीखते, तो फिर हम बहुत बड़ी गुमराही का शिकार होते हैं। लोग मुझसे भी पिछले दिनों में सवाल किया गया कि जी जब एंड टाइम्स आएगा, मुझे रावलपिंडी से एक कॉल आई और मेरी बात हो रही थी उनसे कि जब एंड टाइम आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे सेफ हो सकते हैं, क्या बात होगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई बात ये है कि हमें आज अपने आप को तैयार करना है, ताकि हमें पता हो कि आखिरी वक्तों में क्या क्या होने वाला है। तो हमारे पास अभी जो कुछ भी सराउंडिंग में हो रहा है, ये वो पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं जो एंड टाइम्स के लिए हैं, और हम जब बिल्कुल इन चीज़ों को अब होता हुआ देख रहे हैं, तो एक वक्त वो आएगा जिस वक्त में हमें छाप लेने के लिए कहा जाएगा 666 की। उस वक्त में हमें अपने आप को कैसे सेव करना है, क्योंकि ये वो वक्त ऐसा आएगा कि हम उस छाप को लिए बगैर, इंसान उस छाप को लिए बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है, जो उस छाप को लेंगे, 666 को लेंगे, वो ज़रूर हलाकत में जाएंगे, वो खुदावंद की बादशाहत से खारिज हो जाएंगे। मैं फिर बात करता हूँ यहाँ पर कि तालीम का फुकदान गुमराही का जोर इसलिए है क्योंकि बहुत लोग खुद बाइबल नहीं पढ़ते, खुद रिसर्च नहीं करते। मैं भी बहुत डरता था, मैं भी बहुत घबराता था कि वो एंड टाइम्स आ जाएगा, 666 की छाप लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम कैसे बचेंगे, कैसे हम रैप्चर होंगे और खुदावन हमें कैसे उठा लेगा। तो हमें खुदावंद के कलाम से तसल्ली मिलती है, तो खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली देता है। और मैंने उन भाई को भी, जिनकी कॉल मुझे रावलपिंडी से आई थी, उनको भी मैंने ये कहा कि भाई जब ये वक्त आएगा तो फिर हमें उस वक्त जंगल बियाबान में भाग जाना है।
اور جو کچھ وہاں سے مل رہا ہوگا ہمیں اسی سے اپنا گزر بسر کرنا ہے. ہمیں یہ عیش و آرام کی زندگی چھوڑنی پڑے گی. آج مکاشفہ 12 باب 6 آیت ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے قوم کو جنم دیا، جس نے بچے کی پیدائش کی، اور اس عورت کو سیو کرنے کے لیے اس کو بیابان میں جانے کا حکم دیا گیا، مگر لکھا ہے کہ اس کو بتایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ کب اس نے بیابان میں بھاگنا ہے، اور وہاں پر کتنی دیر اس کی پرورش ہو رہی ہے. 1260 برس. ہم گمراہ ہو کر بھٹک نہ جائیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے ہمیں دلیری کا روح بخشا ہے. میں آج آپ سے دلیری کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں. میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ کو آج سے پہلے یہ باتیں پتا تھیں یا نہیں تھیں، مگر آج آپ کو یہ باتیں پتا ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ ان باتوں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، نہیں بات کی جاتی، کیونکہ مناہی ہے. میں خوف زدہ اس بات سے ہوں کہ کیوں جو کلام سنانے والے ہیں ان چیزوں پر بات نہیں کرتے. ہمیں خود دلیر ہونا ہے، کلیسیا کو دلیر کرنا ہے، اپنے خاندان کو دلیر کرنا ہے، پریپیئر رہنا ہے ہر وقت، تاکہ جب یہ وقت آئے تو ہم نے کہاں پہ جا کے سیف ہونا ہے. اور یہی وہ غلبہ ہوگا جو ہم مصیبت کے دنوں میں پائیں گے، اور جب اس مصیبت پر ہم غالب آ جائیں گے تو ہمیں زندگی کا تاج ملے گا اور ہم خداوند کی بادشاہت میں داخل ہوں گے. یہ سب ہم اس لیے ہی کر رہے ہیں کہ ہم خداوند کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں. سو میرے عزیزو، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو، مجھے، میرے گھرانے کو، آپ کے گھرانے کو برکت ملے. دلیر رہیں اور خداوند کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے تیار رہیں. آج یہ اس سیریز کا پہلا حصہ آپ کے ساتھ شیئر ہوا. آنے والے 2 اور حصوں میں ہم اور اسی طرح کی گہری باتوں کو سیکھیں گے اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں گے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.